على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی بحالت نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو، سمجھ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جو تمہاری زبان سے نکل رہا ہے، تمہاری عقل اور تمہارا دماغ بھی اس کو سمجھ رہا ہو۔ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور حالت جنابت میں بھی جب تمہیں نہانے کی حاجت ہو جائے تو ایسی حالت میں بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ، مگر یہ کہ تم حالت سفر میں ہو یا راستے گزرنے والے ہوں۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، حالت جنابت میں ہو، غسل کی حاجت ہو چکی ہے، تو جب تک تم غسل نہ کر لو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے پاخانہ پیشاب کر، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں سے حق زوجت نبھایا، اپنی بیویوں سے مل کر آئے ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا، اور پھر تم پانی نہ پاؤ، یعنی ان تمام شکلوں میں، یا تو تم سفر میں ہو یا بیمار ہو، یا تم میں سے کوئی پاخانہ پیشاب کر آیا ہے، یا تم اپنی بیویوں سے مل کر آئے ہو تو غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑے معاف کرنے والے، مغفرت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں شراب کے بارے میں 3 مرحلے اور 3 درجے بیان فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ میں سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی کراہیت اور ناراضگی کا اظہار اس آیت میں فرمایا ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر، وہاں یہ کہا گیا تھا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ نفع بھی ہے۔ یعنی شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں ناراضگی کا اظہار فرمایا اور شراب کی کراہیت بیان فرمائی، اور اس کے 2 مرحلے بیان فرمائے، اور یہ کہا کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے۔ تو بعض حضرات نے جب یہ دیکھا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، تو بہت سارے لوگوں نے شراب پینا اسی وقت چھوڑ دی۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی صحابہ کرام یا اس زمانے کے سارے لوگ ہی شراب پیتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے شریف النفس ایسے لوگ بھی موجود تھے اس زمانے میں بھی جنہوں نے بحالت کفر، یعنی کفر کی حالت میں بھی کبھی شراب کو نہیں پیا، ایسے بھی صحابہ کرام موجود تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، نبوت سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ عام عربی لوگ اس زمانے میں، عرب کے اندر یہ عام عادت تھی لوگوں کی کہ شراب لوگ پیتے تھے، اور شراب ان کی گھٹی میں اتر چکا تھا، شراب کے وہ عادی بنے ہوئے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی 100% ہی لوگ شراب پیتے ہوں،
بہت سارے لوگ شریف النفس ایسے بھی تھے جنہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن عام طور پر لوگوں کی عادت بن چکی تھی شراب پینے کی۔ قرآن حکیم نے شراب کا حرمت ڈائریکٹ بیان نہیں فرمائی، اس لیے کہ ہمارے اسلام مذہب میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی رکھی ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ دین تو آسان ہے، الدین یسرن، سختی نہیں ہے۔ اگر ہو سکتا ہے شراب کی حرمت اچانک آ جاتی، اور جن لوگوں کی عادت بن چکی تھی، جن کے گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، ان لوگوں کو اچانک چھوڑنا بہت مشکل ہوتا۔ کوئی بھی عادت ہو، چاہے وہ شراب کی ہو یا اور نشے کی ہو، کسی بھی عادت کو اچانک چھوڑنا بہت دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شراب کی حرمت کو بھی تدریجاً بیان فرمایا ہے، ڈائریکٹ حرام نہیں کیا۔ شروع مرحلے میں کیا فرمایا؟ دونوں سامنے رکھے اس کے کہ نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن شراب میں نقصان زیادہ اور نفع بہت کم ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اسی کو دیکھ کر شراب چھوڑ دی تھی، لیکن شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، تو بہت سارے صحابہ کرام ایمان میں داخلے کے بعد بھی شراب پیتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا، جیسا کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میرے بارے میں 4 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے بہت سارے صحابہ کرام کی دعوت فرمائی، جس میں ہم نے دعوت کھائی انصاری صحابی کے گھر پر، خوب کھایا خوب پیا، اور اس میں ہم نے شراب بھی خوب پی، اور جب شراب کے نشے میں ہم بالکل مخمور ہو گئے، نشے میں چور ہو گئے، تو ہم نے اپنے باپ دادا اور خاندانوں کی اس میں بڑائی بھی بیان کری۔ تو ایک صحابی نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی زور سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ماری، جو ان کے ناک پر لگی، جس سے اس کے خون میں نکل آئے اور بعد تک زخم رہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کے بارے میں قرآن کی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ میرے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ فرماتے ہیں کہ 4 آیتیں میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ لیکن دوسری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر پہ صحابہ کرام کی دعوت فرمائی۔ جب صحابہ کرام کی دعوت کی تو اس دعوت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعوت میں شریک تھے۔ ایسے ہی موقع پر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بعض حضرات نے مغرب کی نماز کا ذکر فرمایا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ 2 روایتیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی۔ مشہور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی، قل یا ایھا الکافرون، لیکن شراب کے نشے میں تھے، کھانا کھایا، جم کر شراب بھی پی، اور اسی حال میں جب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز بھی پڑھانے شروع کر دی۔ تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ انہوں نے پڑھا اعبد ما تعبدون، لا کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے پوری صورت میں غلطیاں ہوتی رہی، اور اسی طریقے سے نماز پڑھا دی گئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی۔ جب مسئلہ پوچھا گیا کہ اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے، اس موقع پر یہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو نماز پڑھائی یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائی، بہرحال دونوں میں سے جس نے بھی نماز پڑھائی ہو، سورہ کافرون میں غلطی کی، اور غلطی بھی ایسی ہوئی کہ جس غلطی کے ذریعے سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی اور یہ کہا، اے ایمان والو، جب تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہاں بعض حضرات نے فرمایا، مفسرین نے، یا تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بھی داخل ہے، اور محل نماز یعنی نماز کی جگہ ہے مسجد، یعنی مسجدوں کے قریب بھی شراب کے نشے میں تم نہ جاؤ، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سورہ بقرہ کی پہلی آیت شراب کے بارے میں نازل ہوئی اور اس میں شراب کی حرمت نہیں تھی، صرف یہ بتایا گیا تھا کہ شراب اور جوئے میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، نقصان زیادہ ہے، اس میں ہما قل فیہما اسم کبیر، اس میں گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اے اللہ، شراب کے بارے میں
واضح اور صاف حکم نازل فرما دیجیے، یہ دعا فرمائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ شراب کے بارے میں کوئی صاف حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کی جب تک حرمت نہیں تھی شروع میں، تب بھی یہ دعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہونے کے بعد پھر بھی یہ دعا مانگی، اللہ صاف اور واضح حکم فرما دیجیے، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی دوسری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ آیت سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی خواہش کا اظہار فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح اور صاف حکم فرما دیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے شراب کو بالکلیہ حرام کر دیا گیا، اس آیت سے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر سے۔ لیکن اس آیت میں شراب کی حرمت نہیں آ رہی ہے، اس میں صرف اتنا بتلایا جا رہا ہے کہ جب نماز کے وقت ہو اور تم نے شراب پی رکھی ہو، جب تک تمہارا نشہ نہ اترے جب تک تم نماز مت پڑھو، اس لیے کہ تم نماز پڑھو گے شراب کے نشے میں تو کچھ کا کچھ بولو گے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہوا، پڑھنا کچھ چاہ رہے ہیں پڑھ کچھ رہے ہیں، غلطی ہوئی۔ اسی وجہ سے معرف القرآن میں علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نیند کا غلبہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو میں کیا بول رہا ہوں، اس کو بھی پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پہلے نیند پوری کرے، پہلے نیند لے لے کچھ دیر کی، تاکہ اس کو ہوش آ جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو جب تک اگر نیند کا ایسا غلبہ ہے، اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، تو پھر اس کو نماز ایسی حالت میں نماز کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں اسی آیت کی تفسیر میں اور ذیل میں یہ مسئلہ نقل فرمایا ہے۔ بہرحال یہ دوسری آیت تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ نماز کے جب قریب وقت آ جائے تو تم نشہ مت کرو۔ بعض صحابہ کرام نے اس آیت کے سننے کے بعد شراب چھوڑ دی تھی کہ جب شراب کے اندر اتنی قباحت ہے کہ نماز جیسے چیز روک دیتی ہے تو ہم شراب نہیں پئیں گے۔ لیکن پھر بھی کچھ صحابہ کرام ایسے تھے وہ بھی شراب حرام تھوڑی ہوئی ہے، اب یہ شراب حرام تھوڑی ہوئی ہے، صرف یہ منع کیا جا رہا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشے میں ہو۔ لیکن اگر دیکھا جائے موٹا موٹی تو پتہ چلے گا کہ نماز وقت دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، ایک کے بعد دوسری۔ تو نماز کے وقت بعض نمازیں تو ایسی ہیں جن میں بہت کم فاصلہ ہے، اگر مثال کے طور پر عصر میں اور مغرب میں کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہے، اسی طریقے سے مغرب اور عشاء میں بھی لمبا فاصلہ نہیں ہے۔ اگر مغرب کے بعد شراب پی جائے تو نشہ اترے گا ہی نہیں عشاء تک، عصر کے بعد پی جائے تو مغرب تک نشہ نہیں اترے گا، اور بعض مرتبہ اگر ظہر کے بعد بھی پی جائے تب بھی عصر تک مشکل ہے۔ تو بہت کم وقت ایسا ملتا ہے اگر 5 نمازوں کو جوڑ لیا جائے کہ اس میں آدمی نہ شراب پیے اور جلدی سے نشہ اتر جائے۔ تو بعض صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر کہ نماز تو 5 وقت کی فرض ہے، 5 پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ تو تم حالت نشے میں ہو، تو سب صحابہ کرام نے نماز شراب ہی چھوڑ دی۔ لیکن پھر بھی کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت سورہ مائدہ میں جو ہے اس میں شراب کی حرمت کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا کہ اب بالکل شراب حرام ہے۔ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مائدہ کی آیت جب سنی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو شراب، جوا، سٹا اور چڑھاوے یہ سب تمام کے تمام ناپاک عمل ہیں، شیطان کے کام ہیں، تم ان سے بچو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا اب ہم باز آ گئے، چونکہ ان کی تمنا یہی تھی کہ صاف اور واضح حکم آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شراب ڈائریکٹ حرام نہیں کی، اس لیے کہ یہ مشکل تھا، تو تدریجاً پہلے اس کی قباحت بیان فرمائی، نفع نقصان دونوں پہلو دکھائے، پھر اس کے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز کے وقت آ جائے تب نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، اور آخر میں پھر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ شراب اب حرام ہے قیامت تک کے لیے۔ جو انسان شراب پیے گا، حدیث میں آتا ہے، بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت میں شراب پلائیں گے جو پاکیزہ ہوگی اس سے اس کو محروم کر دیں گے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب شراب پیتا ہے، شراب پینے کے وقت وہ ایمان میں نہیں ہوتا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محدثین نے اس کی تعویل فرمائی ہے
کہ شراب پیتے وقت انسان کا ایمان اس کے سائبان اور بادل کی طرح اوپر منڈلاتا ہے، نکل جاتا ہے جسم سے اور اوپر منڈلاتا رہتا ہے. یہ ایک تعویل ہے. لیکن بہرحال شراب کی قباحت، نقصان اور اس کی حرمت اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے، اور برائیوں کی جڑ بتایا گیا ہے شراب کو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارى جب تم شراب کے نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنوبا اور نہ ہی حالت جنابت میں. حالت جنابت کس کو کہتے ہیں؟ جب غسل واجب ہو جائے. ایسی حالت یا تو نائٹ فیل وغیرہ ہو گیا ہے، احتلام وغیرہ، ایسی شکل میں بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم غسل نہ کر لو. الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم حالت سفر میں ہو. الا عابری سبیل کی تفسیر بعض مفسرین نے فرمایا ہے اس سے مراد مسافر مراد ہے. اگر کوئی حالت سفر میں ہے اور وہ جنوبی ہو گیا ہے، پانی اس کو مل نہیں رہا ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ تیمم کر کر نماز پڑھ سکتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ یہ مسافر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ راستہ چل رہے ہوں اور صرف ٹھہرنا نہیں ہے مسجد میں، صرف مسجد میں راستے سے گزرنا ہے. جیسا کہ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں بعض صحابہ کرام کے مکان مسجد نبوی کی طرف ان کے دروازے تھے اور باہر کی طرف گیٹ نہیں تھا. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ حالت جنابت میں غسل کی حاجت ہو چکی ہے اور پانی کی قلت ہے، اب راستہ صرف مسجد میں کا ہی ہے، دوسرا راستہ کوئی ہے نہیں، تو اب ان کو بیچاروں کو گزرنا کہاں سے؟ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو یہیں سے گزرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں عابری سبیل، کہ راستہ گزرنے والا، راستہ گزرنے والا مسجد سے جا سکتا ہے. اس لیے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں مسافر کی حالت تو خود اگلے ٹکڑے میں باقاعدہ طور پر مستقل آ رہا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ صرف راستہ گزرنے والا مراد ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے دروازے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری دور میں تمام صحابہ کرام کو یہ آرڈر فرمایا جن جن لوگوں کے دروازے مسجد کی طرف کھلے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام اپنے دروازے بند کر لو، دوسری طرف دروازے کرو، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تھی کہ ان کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلا رہ سکتا ہے، باقی سب اپنے دروازے بند کر لو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے دروازے مسجد نبوی کی طرف تھے، راستہ کوئی تھا نہیں تو گزرنا وہیں سے تھا، ان کو مجبوری تھی. تو ایسی حالت میں آج بھی اگر کوئی ایسی حالت میں پھنس جائے کہ اور کوئی راستہ نہ ملے، مسجد سے ہی گزرنا ہے، تو پھر اس کو مسجد میں اندر جانے کی حالت جنابت میں بھی اجازت ہے، ٹھہرنے کی نہیں ہے، صرف گزرنے کی اجازت ہے یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو، بیماری کی وجہ سے یا تو غسل نہیں کر سکتے، غسل کی حاجت ہے، بیماری اتنا زیادہ ہے کہ اگر پانی جسم پہ لگایا تو یا تو جان کا خطرہ ہے یا کسی جسم کے عضو کا تلف ہونے کا خطرہ ہے یا بیماری کے بہت زیادہ بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی فرمائی اور تیمم کرنے کی اجازت دی. او اعلیٰ سفر، یا تم سفر میں ہو، پانی تمہیں مل نہیں رہا ہے، تو ایسی حالت میں بھی تیمم کر کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی انسان پاخانہ پیشاب کر کر آیا اور پھر اس کو پانی وضو کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، یا پانی تو ہے لیکن حالت ایسی نہیں ہے کہ پانی کو استعمال کر سکے. او لامستم النساء، یا تم اپنی بیویوں سے مل کر آئے ہو، تو ایسی تمام حالتوں میں اللہ تعالیٰ فرمایا فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر یہ خاص رحمت اور مہربانی فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تیمم کی اجازت دی گئی، اور امتوں کو یہ اجازت نہیں تھی، بلکہ یہ احسان اللہ تعالیٰ نے اسی امت میں فرمایا ہے. اگر کسی کو پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی نقصان دے رہا ہے تو پاک مٹی سے وہ تیمم کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا مجھے تمام انبیاء پر کچھ چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، اور ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ پوری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا گیا ہے اور اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے پوری زمین کو میرے لیے مسجد سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے کہ کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو جس کو پانی نہ ملے وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے.
تیمم کی شکل و صفات کیسی ہے، تیمم کیسے کریں گے؟ دیکھو مسئلے کی بات سنو. اگر کسی انسان کو وضو یا غسل کرنے میں دقت ہے، پانی یا تو نقصان دے رہا ہے، بیماری بڑی ہوئی ہے، یا پانی نہیں مل رہا، تیمم ہی کر سکتا ہے، تو ایسی حالت میں تیمم کیسا کرے؟ وضو کا اور غسل کا ایک ہی تیمم ہے، الگ سے نہیں ہے، ایک ہی تیمم ہے، صرف نیت کا فرق ہے. اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے، اس کو تیمم کرنا غسل کا، تو غسل کی نیت سے تیمم کر لے، اور وضو کی ضرورت ہے تو وضو کی نیت سے تیمم کر لے. اور تیمم کیسے کرے؟ ادھر دیکھو، تیمم میں 2 ضرب ہیں. ایک مرتبہ مٹی پر اپنے ہاتھ یوں مارے، اور اگر مٹی زیادہ لگی اس کو جھڑا لے. ایک مرتبہ پورے چہرے پر پھیرے. دوسری مرتبہ پھر مارے اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اس طریقے سے تیمم کر لے. تو یہ غسل کا تیمم بھی یہی ہے اور وضو کا تیمم بھی یہی ہے. چہرے یا سر پر پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پیروں پر بھی پھیرنے کی ضرورت اور نہیں ہے، نہ ہی پورے بدن پر ضرورت ہے. غسل کا تیمم بھی ہو گیا اس میں، اور وضو کا تیمم صرف 2 ہی ضرب ہیں، چہرے پر اور ہاتھوں پر، بس. غسل بھی ہو گیا اس میں، وضو بھی ہو گیا، صرف نیت کا فرق ہے. اگر غسل کی حاجت تھی تو آپ غسل کی نیت کر لیں، ایسے ماریں، اس پر کریں، دوبارہ کریں، ایک ہاتھ اس پر، دوسرا ہاتھ اس پر. اس میں سوکھی کی ضرورت نہیں نا، تیمم میں تو سوکھا ہی رہے گا. نہیں، ہاتھ پر تو پورا پھیرے. اس کے مسئلے میں تو پتہ کرنا پڑے گا، ضرورت ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے، لیکن اس میں آسانی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ ہے نہیں، ہے نہیں ہوگا. اچھی طریقے سے پھیرے، یعنی بال برابر بھی جگہ نہ بچے چہرے پر اور ہاتھوں پر. وہ ساری باتیں آ گئی ہیں. اچھا، اس میں مٹی کے لیے کہا گیا ہے پاک مٹی. مٹی میں اینٹ بھی شامل ہے، اور بعض چکنے پتھر جن پر مٹی خود چڑھ جاتی ہے وہ بھی شامل ہے. یعنی اگر ایسا چکنا ہے کہ اس پہ مٹی ہے ہی نہیں، تب تو ہوگا نہیں. ہاں، اپنی جیسے الماریاں ہوتی ہیں طاق، ان میں کچھ نہ کچھ مٹی ہوا کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے. مٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ساری مٹی ہو، ہلکی پھلکی مٹی، ذرات بھی اگر ہاتھ لینے پر لگ گئے تب بھی کام چل جائے گا. دیوار ہے اس پہ مٹی اگر چڑی ہوئی ہے تو ذرات لگ رہے ہیں تو بھی وضو ہو جائے گا، تو بھی تیمم ہو جائے گا. اینٹ تو خود مٹی میں شامل ہے. چلے گا، مٹی تیمم ہو جائے گا. لیکن اس زمانے میں تو بہت کم ضرورت پڑتی ہے، بیماری کی حالت میں آدمی نے تو پانی تو خوب ہے، مجبوری میں. اور کیا، جہاں مجبوری ختم ہو جائے گی تو یہ جو آسانی یہ بھی ختم ہو جائے گی، رخصت بھی. فمسحوا بوجوہکم وایدیکم، دیکھو پاک مٹی سے تیمم کرو. فمسحوا بوجوہکم، تم مسح کرو اپنے چہرے کا، یعنی ایک بار پھیرو چہرے پر. وایدیکم، اپنے ہاتھوں پر. تیسری چیز کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اس لیے 2 ہی ضرب ہیں اور 2 ہی چیزوں پر پھیرنا ہے، چہرے پر اور ہاتھوں پر. یہ غسل کا تیمم بھی یہی اور وضو کا بھی یہی. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تبارک و تعالی بڑے معاف کرنے والے، مغفرت کرنے والے ہیں. چونکہ انسان نے یہ تیمم کیا بحالت مجبوری، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. چونکہ وہ اس کا وضو کا بدل ہے یا غسل کا بدل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا؟ یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، یعنی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں. ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ تو یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ تمہیں بھی راستے سے بھٹکاتے ہیں. مراد اسے کون ہے؟ مدینہ منورہ کے یہودی، چونکہ ان کو کتاب ملی تھی تورات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، چونکہ یہ اس پر ایمان نہ لا کر
انہوں نے اپنے پرانے اس پر جمے رہے اور اپنے صحیح مذہب سے بھٹک کر غلط راستہ اپنایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ کتاب کا کچھ حصہ ملا، اس سے مراد کیا ہے؟ چونکہ مکمل تو کتاب قرآن مجید ہی ہے۔ قرآن مجید میں تورات، انجیل، زبور تمام داخل ہیں، لیکن ان میں قرآن مجید داخل نہیں ہے۔ جو ان کا کتاب کا کچھ حصہ ملا یعنی مکمل کتاب وہ نہیں تھی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے شریعت بالکل مکمل کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں بھی وہ پورے پر ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو انہوں نے چھپایا اور بلکہ پشپش ڈال دیا۔ نہ تو وہ قرآن پر ایمان لائے اور نہ ہی وہ اپنی کتابوں پر سچے عامل تھے۔ اگر اپنی کتابوں پر بھی وہ سچے عامل ہوتے تو یقینی طور پر ایمان قبول کر لیتے، اس لیے کہ ان کی کتاب تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سنا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا، ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا، یشترون الضلالہ، کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ مسلمانوں پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، اس پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، اپنی کتابوں کو بھی انہوں نے پشپش ڈال دیا ہے اور انہوں نے گمراہی پر وہ جمے رہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں یہ بات آئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام جو کیا تھا گمراہی کو کہ انجانے میں کیا، بلکہ صحیح بات یہ ہے جان بوجھ کر سمجھ کر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی حقانیت کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے، بلکہ قرآن مجید کے ایک آیت میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جس طریقے سے وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں اس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی حقانیت کو پہچانتے تھے۔ اس کے باوجود وہ نہیں لائے ایمان۔ آپس کی ضد، ہر درمی اور اپنے آپ کو حب جاہ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا تو ہماری چودراہٹ چلی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے یعنی حمایتی، ولی اور دوست۔ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ یہ بھی کہہ دیا کہ جو لوگ نہ اپنی کتاب کو مان رہے ہیں نہ قرآن مجید پر ایمان لا رہے ہیں بلکہ گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں اور تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راستے سے بھٹکا دیں، یہ تو تمہارا دشمن ہے، اللہ ان کو اچھی طرح جان رہا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، تمہیں ان سے نہ مدد کی ضرورت ہے نہ ان کی حمایت کی ضرورت ہے، بلکہ کام بنانے کے لیے اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے کافی ہیں اور تمہاری حمایت اور ہمدردی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیزاری کا اظہار فرما دیا کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو ان کی طرف جھکاؤ نہ رکھیں بلکہ ان کو ان کا حال پر چھوڑ دیں، وہ گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں ان کو اڑے رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنی کا اظہار فرما دیا، وہ تمہارا دشمن، اور اللہ ان کی دشمنی کو جان رہا ہے۔ چونکہ ان کی عادت تھی کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے یا اسلام سے ورغلانے کے لیے طرح طرح کی باتیں لے کر آتے تھے، بلکہ قرآن مجید کی اگلی آیت میں، اس سے جو اگلی آیت میں ان میں ان کی جو اندر کی کیفیت اس کو بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں غلط الفاظ بھی کہتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کے شریک ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان